بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ مدارس کے اسٹوڈنٹ حمزہ احمد کو وہ تشریف لائیں اور گفتگو کریں۔ حمزہ احمد۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں وہ ہے استحکام پاکستان اور ہماری ذمہ داریاں۔ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ معزز سامعین، میرے پیارے وطن، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تاریخ تو 75 سالوں سے دہرائی جا رہی ہے، اور یہ سبھی جانتے ہیں کہ یہ ملک کتنی جدوجہد اور قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے۔ اس کی تعمیر تو ہو چکی ہے لیکن تکمیل ابھی باقی ہے، تو اس کی تکمیل ہمیں کرنی ہے اور اس کے استحکام کی ذمہ داری ہم سب کی ہے۔ معزز سامعین، میں آپ کو آپ کی ذمہ داری سے آگاہ کرتا چلوں، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ استحکام کے کیا معنی ہیں۔ معزز سامعین، پاکستان کی بقا استحکام کے لیے ضروری ہے کہ بحیثیت مسلمان قوم ہمارا نظریہ اسلامی ہو، ہماری سوچ، تہذیب، خیالات، معاملات، معاشرت، معیشت، سیاست، عدالت، قوانین کا ہر نقطہ نظر بلکہ پورا نظام زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن۔ قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان۔ معزز سامعین، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کا سوال کیا جائے گا۔ معزز سامعین، میرے پیارے وطن کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور یہاں اسلام ہی خطرے میں ہے، قادیانیت کا راج ہے، عاشق رسول ہتکڑیوں میں جکڑے جاتے ہیں، آسیہ ملونہ کو راتوں رات فرار کرا دیا گیا اور اس قوم کی بیٹی آسیہ صدیقی کی رہائی آج بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ معزز سامعین، میرا جلتا دیش سوال کرتا ہے خزانے کون خالی کر گیا، املاک کس نے نیلام کیے ہیں، عہدے کس نے بیچے، منصف اعلیٰ کو شہر شہر نگر نگر انصاف کا بھکاری کس نے بنایا، آئین کی دھجی اڑانے والے کون ہیں، کہ الیکٹرک کس کی سرپرستی میں قتل عام کر رہی ہے، مہنگائی دن بدن ترقی کر رہی ہے اور تعلیم کا کوئی پرسان حال ہی نہیں۔ پاکستان کی 22 کروڑ عوام اپنے حق کے لیے ترس رہی ہے، یہاں سندھی، بلوچی، پنجابی، بنگالی، بہاری، سرائکی، گجراتی، کشمیری، میمن، پٹھان، ہر رنگ، ہر نسل، ہر قوم، ہر مذہب اور ہر زبان کے لوگ آباد ہیں لیکن اپنی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ لیکن اب پاکستان بیدار ہو رہا ہے، یہ لسانیت، قومیت یا تقسیم کی بنیاد پہ بیدار نہیں ہو رہا بلکہ پاکستان اپنے حق، اعتماد اور اختیارات کے لیے بیدار ہو رہا ہے۔ معزز سامعین، مصور پاکستان علامہ اقبال نوجوانان ملت کو علم و دانش کی عروج پر دیکھنے کے خواہاں تھے۔ انہوں نے ارادوں کی سستی اور حوصلوں کی پستی کو مٹا کر یقین، حکم، عمل پہ ہم کے جذبات ابھارتے ہوئے شاہین و عقاب کی مثالیں دی۔ اب اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو یہ ذمہ داری ایمانداری سے ادا کرنے کی توفیق دے، کیونکہ ہمیں دنیا کی مثال دے کر نہیں، دنیا میں مثال بن کر ابھرنا ہے۔ میں اپنی بات اس شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں، اپنے پرکھوں کی وراثت کو سنبھالو ورنہ، اپنے پرکھوں کی وراثت کو سنبھالو ورنہ اب کی بارش میں یہ دیوار بھی گر جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔